قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو اگر انسان شمار کرنا چاہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ شمار کر پائے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکو گے۔ اللہ کی ایک ایک نعمت پر غور کیا جائے تو یقیناً بہت قدر و قیمت والی ہے، انسان کے لیے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک ایک نعمت کا بھی انسان ساری زندگی اللہ کا صحیح طور پر شکر ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی نعمت دی ہے، جس انسان کو دی ہے اور جتنی دی ہے، اس کے لیے اسی وقت ملنا اس کے لیے بہتر ہے، اتنی ہی ملنا اس کے لیے بہتر ہے۔ انسان اپنے جسم پر غور کرے، جسم کے اعضاء جو اللہ رب العالمین نے دی ہوئی ہیں، چاہے وہ آنکھ کی صورت میں ہو، کان کی صورت میں ہو، دل و دماغ کی صورت میں ہو، ہاتھ پاؤں کی صورت میں ہو، ہر ایک عضو اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن ساتھ یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں انسان کو دی ہوئی ہیں ان کا ساتھ استعمال بھی صحیح ہونا چاہیے۔ جس طرح اللہ نے انسان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں، قیامت کے دن اس کے مطابق اس سے سوال بھی ہوگا۔ ایک انسان ہے، اس کو مال و متاع دیے ہوئے ہے، تو قیامت کے دن اس کے بارے میں اسے سوال بھی کیا جائے گا، کیسے استعمال کیا اور کہاں استعمال کیا اور کتنا استعمال کیا۔ انسان کو آزاد ہوئی ہیں تو ان کے متعلق بھی سوال ہوگا، کہاں استعمال کیا اور کیسے استعمال کیا، ان کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم سے یقیناً ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، فلاں نعمت تمہیں دی ہوئی تھی، اس کا استعمال تم نے کیسے کیا؟ فلاں نعمت بھی تجھے دی ہوئی تھی، اس کا استعمال کیسے ہوا ہے؟ تو اس کا جواب دینے کے لیے انسان غور کرے کہ کیا میں اس کا مثبت جواب دے سکوں گا کہ یا اللہ واقعات نہ تو نے مجھے نعمت دی ہوئی تھی اور اس کے مطابق ہی میں نے استعمال کیا جیسے تو نے حکم دیے ہوا تھا۔ ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت انسان کے لیے زبان ہے، لسان جس کو عربی میں کہتے ہیں۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر زبان کے اللہ تعالیٰ قوت گویائی چھین لے کسی سے، بولنے کی قوت اس کے پاس نہ ہو، تو بعض اوقات انسان کی شکل و صورت اور قد کاٹ یہ بھی ڈی ویلیو ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے پاس قوت گویائی نہیں ہے۔ چلیں بولنے تو دور کی بات ہے، صرف اللہ تعالیٰ اس میں سے جو زبان جو ٹیسٹ رکھا ہوا ہے، ذائقہ، جو خلیے رکھی ہوئی ہیں ذائقہ محسوس کرنے کے لیے، چکھنے کے لیے، وہ یہ اللہ تعالیٰ انسان سے زبان سے چھین لے۔ زبان مکمل ہے، اپنی جگہ پر فٹ ہے، لیکن ذائقہ وہ انسان محسوس نہیں کر سکتا، تو دنیا کی کتنی ہی ایسی نعمتیں ہیں جن کی قدر و قیمت انسان سے چھن جائے گی۔ نہ کھانے کا مزہ، نہ پینے کا مزہ، کسی چیز کا مزہ ہی نہیں ہے۔ چیز کون سی کھا رہا ہے، کیسے کھا رہا ہے، انسان کی آنکھیں بند ہیں، اگر اس کی زبان پر کوئی چیز رکھ دی جائے اسے پتہ چل جاتا ہے کس قسم کی چیز میری زبان پر ہے، میٹھی ہے یا کڑوی ہے، ترش ہے یا نمکین ہے، اس کے مطابق وہ اس کو تھوک دیتا ہے۔
چلیں اس سے بھی ہم، یہ بھی شاید بہت بڑی نعمت ہوگی، یہ لعاب جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اگر اس کو اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لے، زبان خشک ہو جائے، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ انسان بولنے کے قابل نہیں رہتا۔ رمضان ابھی گزرا، عصر کے بعد کیا صورتحال ہوتی؟ کہتے ہیں کہ باقی تو ٹھیک ہے جی، زبان خشک ہو گئی ہے۔ یہ لعاب ہی اللہ تعالیٰ انسان سے چھین لے گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کہے کہ میرے پاس شاید دنیا کی کوئی نعمت ہے ہی کوئی نہیں۔ تو یہ، اور اسی کو اللہ تعالیٰ، اسی ایک ہے کہ چھین لے، اور اسی کو اپنی مقدار سے زیادہ اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے، یہ بھی انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ ایک شیخ بتا رہے تھے کہ ہمارا ایک دوست تھا، فالج کا اٹیک ہوا تو ساتھ زبان پر اثر ایسا ہوا کہ ان کی رال رکتی نہیں تھی، رال ٹپکنا شروع ہو گئی، اور مقدار سے زیادہ۔ اور وہ کہنے لگے کہ میرے کپڑے، رات کو مجھے فالج کا اٹیک ہوا، رال اس مقدار میں زیادہ ٹپکی کہ میری قمیص جو ہے سامنے والی وہ تار ہو گئی اور رکتی نہیں تھی۔ اس وقت انسان سوچے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی ہوئی ہے اور اس کی جو مقدار متعین کی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے۔ تو زبان ایک بہت قیمتی ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری مسلم کی حدیث کے مطابق، من یضمن ما بین لحیی وما بین رجلی اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، ایک شرمگاہ کی اور ایک جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان کی، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس کا استعمال اس کے مطابق ہو، جس اللہ نے وہ زبان دی ہوئی ہے اس نے کچھ قوانین، کچھ ضوابط بھی بتائے ہوئی ہیں، کس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے ایک قرآن کے اندر جو بیان کی ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ بڑی غور طلب آیت ہے۔ انسان زبان سے جو لفظ بولتا ہے، جو لفظ بھی بولتا ہے، اس کو لکھنے کے لیے نگران فرشتہ تیار بیٹھا ہے 24 آور۔ انسان اپنی زبان سے جو بھی لفظ بولتا ہے، جو لفظ نکالے گا، دن میں ہم کتنی باتیں کرتے ہیں، ایک ایک لفظ وہ فرشتہ لکھ رہا ہے۔ کیا اللہ کو علم نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں؟ بولنا دور کی بات، ہمارے دل کے اندر جو چیز ہے، ہمارا دماغ جو سوچ رہا ہے، اس سوچ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ علیم خبیر ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے کہ فرشتے لکھ رہے ہیں؟ ہاں، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ حجت قائم کرے گا قیامت کے دن کہ انسان اپنی بات سے مکر نہیں پائے گا، یہ حجت قائم کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس چیز کو بیان کی ہے، وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ایک کتاب نکال کر سامنے رکھیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، یہ کافی ہے تیرے لیے، یہ کتاب سامنے کھلی پڑی ہوئی ہے، یہ تیرے لیے کافی ہے بطور حجت اور دلیل کے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکے گا یا اللہ میں نے نہیں کیا، آج تو ہم کہہ لیتے ہیں نا، نہیں میں نے کدھر کیا ہے جی، ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، 2 منٹ پہلے بات ہوئی ہوتی ہے، کہتے ہیں میں تو بات ہی ایسی کوئی نہیں ہوئی۔ عدالت کے اندر چلے جائیں، آن دی ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ اس بندے نے گولی چلائی ہے اور قتل ہوا ہے، اس کے سامنے ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں قتل تو ہوا ہے، لیکن یہ جو آپ نے پیج پر لکھا ہوا ہے نا، یہ کاف موٹی کے بجائے کاف کچھ والی آپ نے لکھ دی ہے، کیس خارج ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شاید ایسا ناکارہ نظام دنیا میں کس جگہ موجود نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں گولی چلائی ہے، وہ سامنے دیکھ رہے تھے، یہ بھی پتہ ہے، اور قاتل کئی دفعہ مان رہا ہوتا ہے پہلے کہ میں نے قتل کیا، 2 منٹ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا جی، کیس چلتا ہے جی، دلائل بھی دیے جا چکے ہیں، ثابت ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں یہ جو 2 نقطوں والی کاف تھی نا قتل کی، یہ ادھر نہیں، یہ تو کاف کش والی ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہم چالاکیاں کر سکتے ہیں، یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں چلے گی۔ کتاب اللہ تعالیٰ نکال کر سامنے رکھے گا وہ، اور میزان قائم ہو جائے گا۔ ساری چیزیں انسان جو لفظ زبان سے نکالا تھا، جو لفظ بولا تھا، وہ سب کچھ ادھر لکھا ہوا موجود ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ چیز کہ ہم نے زبان سے کیا بولنا ہے، کیا لفظ نکالنا ہے، یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ دیکھیں یہ زبان ہی ہے نا،
جس سے ایک بندہ آپ کا دوست بن رہا ہے، اور یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے 2-3 لفظ آپ نے ایسے بولے کہ دوسرا دشمن بن گئے. یہ زبان ہی ہے نا کہ جس کی وجہ سے اللہ کی رضامندی ایک بندے کو حاصل ہو گئی اور دوسرا بندہ جس کو اللہ کی ناراضگی حاصل ہو گئی. یہ زبان ہی ہے نا جو کسی کے زخم پر مرہم پٹی رکھ دیتی ہے اچھے لفظ بولنے سے، اور یہ زبان ہی ہے جو کسی مریض کا مرض جو ہے، کسی بیمار کی بیماری 50% آپ کے 2-3 الفاظ بولنے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ زبان ہے. یہ زبان ہے جو بیگانے کو اپنا بنا دیتی ہے، کسی فاسق اور فاجر انسان کی اصلاح کروا دیتی ہے آپ کے 2-3 لفظ. اور یہ زبان ہی ہے آپ کے نامہ اعمال میں ہزاروں نیکیاں جمع کروا سکتی ہے. اور یہ زبان ہی ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں بہت سارے گناہ وہ لکھوا سکتی ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے لیکن بہت ویلیو رکھتا ہے. تو کیا میں اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوں؟ معاشرے کے اندر میرے خیال کے مطابق عام طور پر کثیر مقدار جو فتنہ و فساد بپا ہوتے ہیں کسی بھی معاشرے میں، اس میں بہت بڑا رول اور کردار اس زبان کا ہوتا ہے. اگر اس پر ہم کنٹرول کر لیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ 3 لفظ آپ نے بولے، سنن ترمذی کی حدیث، من صمت نجا. بڑی زبردست حدیث ہے یہ، کمال کی. من صمت نجا، یاد کر لیں اس کو، یہ مکمل حدیث ہے. من صمت نجا، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا ہے. جو بندہ خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت یہ دی ہوئی تھی کہ آپ جوامع الکلم بولا کرتے تھے. جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے الفاظ بولے جائیں اور بہت زیادہ مفہوم اور نصیحت اس کے اندر سموئی ہوئی ہو. اب نے من صمت نجا، جو بندہ خاموش رہ گیا نا وہ نجات پا گیا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. بولیں گے تو زبان سے برا لفظ نکلیں گے. کوئی زیادہ بولے گا تو دوسری کی ناراضگی کا باعث بنے گا. کوئی زیادہ بولے گا تو تب ہی تو معاملہ زیادہ بگڑے گا. 2 جھگڑا کرنے والوں میں سے ایک بندہ اگر خاموش ہو جائے، دوسرا کتنا بولے گا؟ آخر آدھا گھنٹہ بولے گا، پونا گھنٹہ، 2 گھنٹے بولے گا. ایک بندہ خاموش رہے بشرطے کے، کیا جھگڑا قائم رہے گا؟ ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. گالم گلوچ کرنے والے، ایک بندہ خاموش ہو گیا، کتنا ہی کوئی ڈھیٹ ہو اگلا بندہ، کتنی گالیاں نکالے گا، آخر کار اس کو خاموش ہونا پڑے گا. شرط یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. میں کیسے الفاظ نکال رہا ہوں اور کیسے فرشتوں کے سامنے فرشتے سے لکھوا رہا ہوں. دیکھیں نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک اپنی کمپنی ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں، دوست زیر وقارب جن سے آپ ہماری رف گپ شپ ہوتی ہے، تو کئیوں کو دیکھا ہے کہ وہ عام طور پر گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. اچھا تھوڑی دیر کیا ہوتا ہے، خاموش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی وہ بزرگ آ رہے ہیں جی، تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے ان کے سامنے اس طرح قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے. ان بزرگوں کا احترام کرتے ہوئے یا شرمندگی جو بھی ہے، وہ گالی جب لکھی ہوئی نام کے ساتھ فرشتہ اللہ کے سامنے پیش کرے گا، یا اللہ یہ تیرے فلاں بندے نے، فلاں بن فلاں نے یہ گالی نکالی ہے، قیامت کے دن رجسٹر اللہ تمہارے سامنے رکھے گا. یہ لفظ تو نے بولا تھا، اللہ کے سامنے کیا فیلنگز ہوں گی، کیا صورتحال ہوگی. خیر اس کے علاوہ بہت سارے گناہ ہم زبان سے کرتے ہیں. ہم موضوع کے آگے بڑھاتے ہیں. زبان کے ساتھ جو زیادہ گناہ ابھی معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، میرے خیال کے مطابق جو سب سے زیادہ گناہ زبان کے ساتھ معاشرے میں ہو رہا ہے وہ ہے غیبت. تیسرے بندے کے نکتہ چینی کرنا، اس کے عیوب کو، اس کی برائیوں کو، اس کے فسق و فجور کو، اس کی نافرمانیوں کو، جو بھی اس کے اندر عیب پایا جاتا ہے دوسرے بندے کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث آتی ہے، غالباً صحیح بخاری کے اندر بھی ہے لیکن صحیح مسلم میں تو شورٹی ہے. جب آپ نے غیبت کے متعلق فرمایا تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ چیز جو ہم بیان کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں تیسرے بندے کے بارے میں، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو تو یہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر جو تم کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر عیب موجود ہے تو فقد اغتبت، یہی تو غیبت ہے. یہی تو غیبت ہے. جو تم عیب کسی تیسرے بندے کا، چوتھے بندے کا آپس میں بیان کر رہے ہو، یہ تو غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي، اور اگر وہ چیز وہ اس کے اندر عیب موجود نہیں ہے جس کو تم ذکر کر رہے ہو،
فقد اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، حدیث میرے ذہن سے نکلے ہوئی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ تو اگر وہ تم نے بیان کیا وہ عیب، یہ غیبت ہے. اور اگر وہ نہیں ہے، فقد بہتا، تو نے پھر اس پر بہتان لگایا ہے. یہ غیبت کی ڈیفینیشن ہے کہ کسی کے عیب کو کسی دوسرے بندے کے سامنے بیان کرنا. عیب موجود ہے اس کے اندر، واقعتاً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی عیب کو دوسرے بندے کے سامنے بیان کرنا وقتی ایک ٹیسٹ کے لیے، گپ شپ کے انداز میں، یہ غیبت ہے. اور اگر عیب ہے ہی نہیں اس کے اندر، تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ پھر آپ نے اس شخص پر بہتان باندھا ہے. دونوں کیٹیگری منع ہے، دونوں صورتیں منع ہیں. غیبت بھی گناہ ہے اور بہتان بھی گناہ ہے. لیکن معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جو گناہ پایا جا رہا ہے وہ یہ غیبت ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کے اندر کچھ معاشرتی برائیوں کا ذکر کیا ہوا ہے، اور اصلاح کے حوالے سے کچھ چیزیں اپنے بندوں کو نصیحت کی ہوئی ہے. لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. تم میں سے کوئی کسی کی، ایک دوسرے کی، بعض کی غیبت نہ کریں. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کیا مثال دی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے؟ ایحب احدکم، کیا تم پسند کرتے ہو؟ ان یأکل لحم اخیہ میتا، کہ اپنے بھائی کے مردہ ہونے کی حالت میں اس کا گوشت کھاؤ. ذرا اس چیز کو تصور کیجئے، اپنے بھائی کی میت سامنے پڑی ہو، اپنے بھائی کی میت. کوئی بھی انسان اگر فوت ہو جاتا ہے تو ایک فطری طور پر دوسرے کے دل میں اس کا احترام ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی میت پڑی ہے. اور اپنے بھائی کی میت سامنے پڑی ہو، کوئی بندہ چھری لے کر اس کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کھا کر کھانا شروع کر دے، اس بندے کو آپ کیا کہیں گے؟ یہ مثال اللہ نے بیان کیا. ایحب احدکم، کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں پسند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ جب یہ تم پسند نہیں کرتے تو یہ کیوں پسند کر رہے ہو کہ ایک مسلمان بھائی کی غیبت کر رہے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی زبردست طریقے سے ایک مسئلہ سمجھایا ہے. یہ حدیث بڑی غور طلب ہے، اس میں بڑی نصیحتیں ہیں اور سبق آموز ہے، اور ہمارے معاشرے کے لیے یہ بہت ہی اہم چیز. ماعز بن مالک الاسلمی رضی اللہ عنہ، سنن ابی داؤد میں یہ حدیث آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں تھا. ان کو پتہ تھا کہ جو دنیا میں غلطی خطا ہو گئی ہے اس کی سزا ادھر ہی مل جائے تو بہتر ہے، بجائے یہ کہ اللہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گئے. آپ نے چہرہ دوسری طرف پھیر لیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. آپ نے پھر چہرہ دوسری طرف پھیر لیا. ذرا غور کیجیے گا، خود ایک شخص اقرار کر رہا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ اعراض کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہو گئی، اس کو اس ادھر وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہماری صورتحال کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کوئی کہے یا نہ کہے، بس ایک طرف سے خبر پہنچنے کی دیر ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے. جی ہو سکتا ہے وہ ہو ہی نہ، ٹوٹلی طور پر غلط ہو خبر، یا 50% ٹھیک ہو اور 50% اس میں ویسے اپنی طرف سے مرچ مسالہ لگایا گیا ہو. ہم نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہماری تو ذمہ داری ہے نا. میں تو معاشرے کے اندر زندہ اس وجہ سے رہ رہا ہوں، میری یہ ڈیوٹی ہے اور میری یہ رسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں اپنی، کہ جو بھی خبر ہو سب سے پہلے آپ نے پورے محلے میں پہنچانی ہے کہ فلاں بندے نے یہ کام کیا ہے. ہر بندہ ہم میں سے یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے اور اس پر ہم اتراتے ہیں اور بڑا اپن محسوس کرتے ہیں کہ یہ خبر سب سے پہلے میں نے لوگوں کو بتائی ہے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. آپ پھر اعراض کر رہے ہیں، پھر اعراض کر رہے ہیں، پھر اعراض کر رہے ہیں. جب انہوں نے پھر بتایا کہ اللہ کے نبی ہو گیا ایسا، آپ نے فرمایا کہ واقعتاً ایسا ہوا ہے. اور آپ نے یہاں تک الفاظ استعمال کیے، آپ نے فرمایا کہ واقع انٹرکورس ہوئے، یہاں تک آپ نے الفاظ استعمال کیے. کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ایسا ہی ہو گیا ہے. صحابہ کرام نے آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو رجم کر دو. ان کو رجم کر دیا گیا. 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے تھے اس موقع پر. جب ان کو رجم کر دیا گیا، 2 بندے آپس میں باتیں کر رہے ہیں ان کے متعلق کہ دیکھیں ستر اللہ علیہ، اللہ نے ان پر پردہ پوشی رکھی تھی، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کروا کے ہی چھوڑا ہے. بس اتنی بات کی ہے. اللہ نے اس پر پردہ پوشی رکھی تھی، پھر بھی اس نے اپنے آپ کو ہلاک کروا کے چھوڑا ہے. اللہ کے نبی سے اس وقت خاموش رہے. تھوڑا سا آگے چلے تو
ایک مرا ہوا گدھا پڑا تھا، زیادہ ٹائم گزرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ جانور جب مر جائے کچھ 1-2 دن بعد پڑ رہے تو اس کی جو لاش ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے، آٹومیٹکلی ٹانگیں اس کی اٹھ جاتی ہیں۔ اس کنڈیشن کے اندر وہ مرا ہوا گدھا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 شخصوں کو بلاؤ جو یہ باتیں کر رہے تھے، ادھر آؤ۔ آپ نے فرمایا انزلا، اترو، فکلا منہا، یہ جو گدھے کی لاش پڑی ہوئی ہے اس کو کھانا شروع کر دو۔ وہ حیران، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کوئی پسند کرتا ہے؟ ایسے مرے ہوئے گدھے کی اس کی صورتحال بھی یہ ہوئی پڑی ہے، اس کی لاش کو کوئی اس بدبودار گدھے کو کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم نے اس وقت باتیں کی تھی نا اپنے بھائی کے بارے میں، اللہ کی قسم وہ اس سے بھی زیادہ بری ہیں، اس سے بھی زیادہ بری ہیں، اس گدھا کھانے سے بھی زیادہ بری ہیں۔ اور پھر آپ نے کیا فرمایا ماعز رضی کے بارے میں؟ آپ نے فرمایا جس کے بارے میں تو نے بات کی ہے، والذی نفسی بیدہ انہ الآن لینقمص فی انہار الجنہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس شخص کے بارے میں تم نے باتیں کی تھی وہ اللہ کی جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اللہ کی جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، لینقمص، یقیناً غوطے لگا رہا ہے، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکا ہے جس کے بارے میں تم نے یہ الفاظ کہے تھے۔ گناہ بھی ہوا، ہاں اللہ سے ڈر گئے، تقوی تھا دل میں، خوف آ گیا، دنیا میں سزا پا لی، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ تیسرے بندے کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کی برائی کو ڈسکس بھی کرے۔ ذرا اس جگہ پر تھوڑا ٹھہریے اور غور کیجئے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، کبھی معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کی زبان کھلنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی کسی صحابی کے بارے میں، وہ اپنے آپ کو سمجھیں کہ وہ کس گناہ کے لیول پر کھڑے ہوئے ہیں، کیا کر رہے ہیں وہ۔ ایک عام انسان کی غیبت کرنا وہ بھی حرام ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو ایک صحابی کے بارے میں الفاظ استعمال کرنے کے فلاں صحابی سے یہ ہوا ہے، فلاں صحابی سے یہ ہوا ہے، اور میں اس سے بھی حیران ہوتا ہوں کہ ایسی باتیں سننے کے بعد کویسچن کرنا کہ وہ جی فلاں روایت میں یہ آتا ہے اور فلاں روایت میں یہ ہے اور فلاں صحابی سے، یہ کویسچن کرنا ہی غلط ہے، درست ہی نہیں ہے، اس بات کو ڈسکس کرنا ہی درست نہیں ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا ہے، معاملہ ختم ہو گیا تھا نا۔ وہ 2 بندے انہوں نے صرف یہی کہا تھا کہ اللہ نے پردہ پوشی رکھی تھی، اس نے آپ کو ہلاک کروا دی، اتنی سی بات ہوئی اور آپ نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو یہ حدیث سبق آموز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر 2 مرد بیٹھے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ گفتگو کی ہے، کم سے کم 5 سے 10 منٹ انہوں نے حصہ ضرور رکھا ہوتا ہے کسی نہ کسی بندے کے بارے میں بات کرنی ہے۔ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، کسی تیسری عورت کے بارے میں لازمی انہوں نے بات کرنی ہے، اس کے بغیر ہماری محافل اور ہماری مجالس ان کا ٹیسٹ مکمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ واللہ کئی لوگوں کی ہم نے زندگیاں حرام کی ہوئی ہیں اپنی وجہ سے، کئی لوگوں کا جینا ہم نے اپنی وجہ سے حرام کیا ہوا ہے۔ معاشرے کے اندر کئی لوگ ہماری وجہ سے تنگ ہوتے ہیں، گلی محلے میں کئی لوگ ہماری وجہ سے تکلیف اٹھا رہے ہوتے ہیں، کئی بزرگ اور کئی مائیں بہنیں ہماری وجہ سے تنگ ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں بیٹھے گا یا بیٹھے گی، انہوں نے لازمی طور پر میرے بارے میں بات ہی کرنی ہے۔ ہم جتنے بیٹھے ہیں کوئی غلطیوں سے پاک ہے؟ کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا، کوئی بندہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم غلطیوں سے بالکل پاک ہیں، میرے اندر کوئی نقص اور عیب موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ نے پردے رکھی ہوئی ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ یہ اللہ نے پردے رکھی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر ہی اس زبان کو آؤٹ آف کنٹرول کر دیتا، میری کنٹرول سے یہ باہر ہوتی اور خود بولنا شروع کر دیتی، زبان، ہاتھ اور پاؤں خود یہ بولنا شروع کر دیتے، سب کے عیب اللہ تعالیٰ کھول سکتا تھا سب کے سامنے۔ یہ اللہ نے پردے رکھے ہوئے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ کسی کی برائی، کسی کا نقص اور کسی کا عیب بیان کرنے سے پہلے تھوڑی دیر، بس صرف 1 منٹ، 5 7 10 منٹ نہیں، صرف 1 منٹ یہ سوچ لیا کریں میں بالکل پاک صاف ہوں، میں بالکل پاک صاف ہوں، جو میں ایسا کر رہا ہوں میں بالکل پاک صاف ہوں۔ آئیں اللہ سے جنت کا سودا کریں، اللہ سے جنت کا سودا کریں، اللہ سے ضمانت لیں کہ یا اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ
کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ علامہ امام بہقی نے بھی اپنی کتاب کے اندر ذکر کی ہوئی ہے، جو بندہ اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں غیبت نہیں ہونے دیتا، اس کا دفاع کرتا ہے، اگر کوئی بیان کرتا بھی ہے وہ اس کا دفاع کرتا ہے، بھائی چھوڑو، یا تو ہے ہی نہیں برائی، ہے بھی صحیح تو چھوڑو۔ جو بندہ یہ کام کرتا ہے کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا، اللہ پر حق ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے گا۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سودا نہیں کرنا چاہتے؟ کیا ہم جنت میں داخل نہیں ہونا چاہتے؟ اتنا سا کام کرنے پر اور اپنے بھائیوں کے لیے یہ جذبات، یہ چیزیں معاشرے سے ختم ہو رہی ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایمان والوں کی صفات جو قرآن کے اندر ذکر کی ہوئی ہیں نا، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے سابقہ مسلمان بھائیوں کے لیے یہ دعا، کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان کے حالت میں چلے گئے ہیں۔ کبھی ہم نے کسی کی برائی اور کسی کے گناہ سن کر کسی کے لیے دعا بھی کی ہے، بھئی یا اللہ گناہ اس سے ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے؟ کیا یہ کوالٹی میرے اندر موجود ہے؟ ذرا غور کریں، سارے اپنے بارے میں سوچیں، کیا یہ صفت میرے بارے میں موجود ہے؟ اور میں نے اپنی زندگی میں کیلکولیشن کریں، میں نے اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کے عیب بیان کیے ہیں چسکے کے لیے لوگوں کے سامنے، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے میں نے اتنے الفاظ کہہ دیے یا اللہ اس سے گناہ ہو گیا، اللہ اس کو معاف کر دے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں؟ معاملہ بہت خطیر ہے، بہت خطیر معاملہ ہے۔ جس جنت کی ہم خوش فہمی کے اندر مبتلا ہیں کہ وہ جنت ہمارے لیے، یہودی تو چلو ٹھیک ہے، وہ تو پکے جہنمی ہو گئے، عیسائی بھی جہنمی ہو گئے، ہندو بھی جہنمی ہو گئے، مسلمان جنتی ہو گئے، تو یہ کیا اللہ تعالیٰ نے لکھ کر دی ہوا ہے کہ مسلمان جو مرضی کریں وہ جنت میں جائیں گے؟ سوچئے، کسی کے لیے کبھی ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور یہ کہہ دیا ہو کہ یا اللہ اس بندے سے گناہ واقعی ہو گئے، لیکن یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اگر فراڈ ہو جائے نا بزنس کے اندر، ہم بیان کرتے ہیں، ہاں پتہ چل گیا نا، بڑا بزنس مین بنا پھرتا ہے، پتہ چل گیا ابھی اس کو۔ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہاں پتہ چل گیا ہے، بڑا موٹر سائیکل بگاتا تھا، یہ بھی سمجھ لگ گئی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ ایک اصلاح کے لیے آپ کہیں بھئی آپ بائک نہ بگایا کریں، لیکن اس کو اس طریقے سے بیان کرنا مناسب نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں، یا اللہ اس حادثہ پیش آ گیا، یا اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال دے۔ اس کے اس واقعے اور حادثے کو ٹیسٹ بنا کر اپنی گفتگو کا حصہ نہ بنائیں۔ ہاں بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر کسی کی برائی اور عیب بیان کرنا جائز ہے، بعض ایسے مواقع ہیں اور بعض ایسے جگہیں ہیں جہاں پر کسی کے عیب کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہ جائز ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے مشورہ لیا کسی شخص کے بارے میں نکاح کے معاملے میں، اللہ کے نبی میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے اندر یہ ایک عیب ہے کہ کنجوس بہت ہے۔ ایک شخص کا آپ نے بیان فرمایا کہ اس کی لاٹھی اسے کندھے سے اترتی کوئی نہیں ہے، یعنی آپ نے سمجھا دیا کہ یہ پھر بعد میں دیکھ لینا، ایسا نہ ہو تم زندگی گزارو، چیز کھانے پینے کے لیے کوئی نہ ملے تو پھر تم کہو کہ میں نے تو مشورہ لیا تھا۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں بتا دیا کہ اس کی لاٹھی کندھے سے اترتی نہیں، ایسے بعد میں ٹھکائی ہو اور پھر کہے کہ میں نے تو مشورہ لیا تھا، یعنی آپ نے ایک آسان انداز سے اس کو بتا دیا۔ ہاں اس کو بھی آپ نے اس انداز سے نہیں بیان کیا کہ وہ تو بالکل برا ہے، ساری زندگی اس کی بری ہے۔ ہم یہی کرتے ہیں، ایک عیب کی وجہ سے کیا کہتے ہیں، بڑا نمازی ہے، پتہ ہے، یعنی اس کی ایک اس غلطی کی وجہ سے ہم اس کی کیا چاہتے ہیں، اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں بالکل۔ یہ معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک یعنی وقتی ضرورت کے لیے ایسا کرنا جائز ہے۔ دوسرا، مظلوم بندہ ظالم کے خلاف لوگوں میں آواز بلند کر سکتا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ اعلانیہ طور پر برائی کو بیان کرنا درست نہیں سمجھتا، جس طرح آج کل ہمارے میڈیا کا حال ہے، بس خبر آئی اس پر پھر وہ ووٹ لے رہے ہیں، نام اپنا کما رہے ہیں، سارا دن میڈیا کا کام یہی ہے، اینکر بیٹھے ہوئی ہیں اور ایک کام ہو گیا صحیح کسی جگہ بس برائی، وہ سارا دن اس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اس سے ہمیشہ یاد رکھیے برائی ختم نہیں ہوتی ہے، اس سے برائی زیادہ پھیلتی ہے۔ ہمارے یہ جو بچے ان کو کئی ایسی چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن وہ اسپیشلی جو ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سارا دن ایک چیز کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ برائی معاشرے میں زیادہ پھیلتی ہے۔
تو مظلوم بندہ اس پر اگر ظلم کیا جا رہا ہے وہ اپنے آواز لوگوں میں اٹھا سکتا ہے، بھائی فلاں بندہ مجھ پر ظلم کر رہا ہے، مجھے ظلم سے نجات دلوائیں، ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ تیسری ایک صورت ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس بندے کے نقصان سے بچانا مقصود ہو۔ ایک بندہ مثلا فراڈ کرتا ہے کاروبار کے اندر، وہ چیزیں لیتا ہے پیسے نہیں دیتا ہے، سود کا کام کرتا ہے، کوئی بندہ آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ پارٹنرشپ کرنا چاہتا ہوں، بزنس کرنا چاہتا ہوں، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، حصے دار ساجی اور شریک بننا چاہتا ہوں، کیا مشورہ ہے آپ کا؟ تو وہ کہتا ہے آپ کی مرضی ہے لیکن یہ مسئلہ ہے، وہ جانور لے کر جاتا ہے، پیسے سے واپس کوئی نہیں کرتا، یا جس کے ساتھ آپ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں وہ سود کا کام کرتا ہے، یہ مقصد کیا ہے؟ اس کو اس کے نقصان سے بچانا مقصود ہے، ایسا کرنا بھی جائز ہے، درست ہے۔ تو یہ بعض ایسے مواقع ہیں جدھر غیبت کرنا کسی کی یعنی برائی اور نقص بیان کرنا یہ جائز ہے۔ اس طرح کسی کا نقص اور عیب اور وہ برائی ایک نقصان پہنچا رہی ہو دین کو، اس وقت بھی یہ جائز ہے۔ جس طرح محدثین نے کیا کیا ہوا ہے کہ اب راویوں کے بارے میں پوری کتابیں لکھ دی ہیں، نام لکھا اور بتایا فلاں بندہ جھوٹا تھا، نام لکھا اور بتایا فلاں بندہ خائن تھا۔ مقصد کیا تھا؟ کیونکہ اگر یہ چیزیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے تو حدیث کا یہ پورا ذخیرہ یہ بدنام ہو جاتا۔ حدیث جو بھی ہے ہم کہتے ہیں نا یہ ضعیف روایت ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ایک جھوٹے شخص نے بیان کی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جھوٹ عام ہو جاتا، دین کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا۔ تو اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ معاشرے کو نقصان سے بچانا مقصود تھا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، جب وہ گیا آپ نے فرمایا بئس اخو العشیرہ، یہ قبیلے کا برا شخص ہے، برا شخص ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ حیرانگی کا اظہار بھی کیا، اللہ کے نبی جب وہ آیا تو آپ نے بڑا اچھا ویلکم کیا اس کو، آپ کے پاس بیٹھا رہا ہے، گپ شپ ہوئی ہے، اور جب آپ گئے وہ آپ کے پاس سے تو آپ نے یہ الفاظ استعمال کر لیے۔ آپ نے فرمایا کہ ان من اشر الناس، لوگوں میں سے برا ترین ہے وہ شخص جس کی برائی کی وجہ سے اور شر کی وجہ سے لوگوں سے چھوڑ دیں، ملنا چھوڑ دیں اس کے شر کی وجہ سے۔ تو بعض اوقات ایک شریر بندے کا، ایک بندہ چور ہے تو معاشرے کے اندر بتا سکتے ہیں کہ یہ بندہ چور ہے جی، اس سے اپنی مال کی حفاظت کیجیے گا، یہ بندہ ڈاکو ہے یہ نقصان پہنچاتا ہے، اس سے اپنے مال کی حفاظت کیجیے۔ یہ مقصد ہے لوگوں کو نقصان سے بچانا، یا پھر مقصد یہ ہو اصلاح مقصد ہو۔ مثلا والد صاحب شام کو گھر آتے ہیں، والدہ کیا کرتی ہے اپنے بیٹے کو کان سے پکڑ کر، یہ جی آپ کا بیٹا صاحبزادہ اس نے آج دن کو یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ مقصد یہ نہیں ہوتا اس سے دشمنی کرنا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ والد محترم اس کو اچھی طریقے سے سمجھائیں یا تھوڑی بہت پنشمنٹ کریں، اس کی اصلاح کریں تاکہ آئندہ یہ غلطی سے باز آ جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ تو ایسے کئی مواقع اور چند مواقع ہیں جن پر کسی کی برائی بیان کرنا وہ درست ہے، لیکن جو ہمارے معاشرے کا سٹائل بنا ہوا ہے زبان کے ٹیسٹ کے لیے، ایک محفل اور مجلس کے اندر اپنا ٹائم پورا کرنے کے لیے، کسی کو کسی دوسرے کے سامنے بدنام کرنے کے لیے، یہ جائز و درست نہیں ہے، یہ جائز و درست نہیں ہے۔ اس سے پہلے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میں کتنا پاک صاف ہوں، میرے اندر کتنے ایسے غلطیاں اور گناہ ہیں جو اللہ نے چھپائے ہوئی ہیں، پردے رکھی ہوئی ہیں، مجھے بھی پردہ رکھنا چاہیے۔ من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، جو کسی مسلمان بندے سے اس کا دفاع کرتا ہے، غیبت نہیں ہونے دیتا، اللہ پر حق ہے، اللہ اس کو جہنم سے آزاد کرے گا۔ اللہم آمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔